طریقہ کیا ہے وہی آج کے اس درس کا اور آج کے اس خطاب کا موضوع ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہم اور آپ اپنے اولاد کی تربیت ایسے انداز سے کریں کہ یہ اولاد یہ ہمارے لیے فتنہ نہیں، یہ ہمارے لیے زحمت نہیں، بلکہ یہ ہمارے لیے رحمت بن جائیں، ہمارے لیے نعمت بن جائیں۔ اسی لیے علماء نے قرآن و حدیث کی روشنی میں اولاد کی تربیت کے لیے کچھ بنیادی اصول بنائے ہیں اور ان کی ایک لمبی اولاد کی تربیت کے لیے آدمی کو کیا کیا کرنا چاہیے۔ مگر آج کے اس مختصر سے وقت میں تقریباً ابھی 33 منٹ میرے وقت کا باقی ہے یا 32 منٹ، 1 منٹ وہ بھی کم ہو گیا۔ اس 32 منٹ میں کچھ اہم پوائنٹ، کچھ اہم بنیادی باتیں جو اولاد کی تربیت کے لیے ضروری ہیں، اور یہ اصول در اصول ہیں، یعنی ایک تو اصول ہے ہی، اس کے علاوہ یہ اس میں بھی انتہائی اہمیت کے حامل اصول ہیں۔ چنانچہ اولاد کی تربیت کے لیے جو سب سے پہلا اور بنیادی اصول ہے وہ یہ ہے کہ جو گھر کا ذمہ دار ہے، جو گھر کا مکھیا ہے، جو گھر کا سرپرست ہے، جسے مرد کہا جاتا ہے۔ یہ لفظ میں نے جان بوجھ کر کے استعمال کیا اس لیے کہ بہت سارے گھروں میں مردوں کے بجائے عورتوں کی حکومت ہے، بہت سارے گھروں میں مردوں کی ولایت اور سرپرستی کے بجائے ماں اور بہنوں کی چلتی ہے۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں گھر کا ولی، گھر کا سرپرست، گھر کا ذمہ دار، گھر کا مکھیا اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف مرد ہو سکتا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، اللہ تعالیٰ نے صاف لفظوں میں کہا کہ مردوں کو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے اوپر حاکم بنایا ہے، اس لیے کہ مرد کماتے ہیں اور بیوی بچوں پر خرچ کرتے ہیں، ان کی بڑی ذمہ داریاں ہیں۔ اسی ذمہ داری کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو گھر کا سرپرست اور ان کا ذمہ دار بنایا ہے۔ تو اولاد کی تربیت کے لیے جو سب سے پہلا اور بنیادی اصول ہے وہ یہ ہے کہ جو گھر کا ذمہ دار ہے، جو گھر کا مکھیا ہے، وہ بذات خود نیک اور صالح ہو، بذات خود وہ متقی اور پرہیزگار ہو، بذات خود وہ تقوی کے اعلیٰ درجے پر ہو۔ اس سلسلے میں سعودی عرب کے مشہور عالم دین جو ہیئت کبار العلماء، وہاں کے علماء کی بڑے علماء کی ایک کمیٹی ہے ہیئت کبار العلماء، اس کے ممبر رہ چکے ہیں، ان کا انتقال ہو گیا، شیخ عبداللہ ابن عبدالرحمن الجبرین۔ ان کی بچی کی جب شادی ہوئی اور وہ بچی ودا ہوئی، اپنے شوہر کے گھر گئی، تو اس نے اپنے والد محترم سے پوچھا کہ والد محترم اب تو میری شادی ہو چکی ہے اور اولاد کی امید ہم میاں بیوی لگائے ہیں، تو اولاد کی تربیت کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، اولاد کو نیک اور صالح بنانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو شیخ عبداللہ ابن عبدالرحمن الجبرین نے اپنی بیٹی کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ میری بیٹی، اولاد کی تربیت کے لیے 2 اہم بنیادی اصول ہیں جن پر تم کو اور تمہارے شوہر کو عمل کرنا ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ تم دونوں میاں بیوی، یاد رکھیے، اس کو نوٹ کیجئے، تم دونوں میاں بیوی اپنے بچوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے ہمیشہ بلا ناغہ کانٹینیو اپنی اولاد کے لیے ان کو نیک اور صالح بنانے کے لیے تم دعا مانگو گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دعا سکھائی ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء رب هب لي من الصالحین رب هب لي من لدنك ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ میری بیٹی، تم کو سب سے پہلی نصیحت یہ ہے کہ تم دونوں میاں بیوی اپنی اولاد کے لیے ہمیشہ دعا مانگو، ہر حال میں دعا مانگو، دعا مانگتے رہو، کبھی ناغہ مت کرنا۔ اور اس کے ساتھ اگر پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدعوا علی انفسکم ولا اموالکم، اے لوگوں غلطی سے بھی کبھی اپنی اولاد کے اوپر اور اپنے کاروبار اور بزنس کے سلسلے میں کبھی بد دعا مت کرنا۔ آدمی جب جذبات میں آتا ہے، غصے میں ہوتا ہے، بیوی سے ناراض ہوتا ہے،
بچوں سے ناراض ہوتا ہے تو اپنی اولاد کو بد دعا دے بیٹھتا ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خبردار، کبھی غلطی سے بھی اپنی اولاد کے اوپر بد دعا مت دینا، نہ اپنے مال کے اوپر بد دعا دینا۔ ہو سکتا ہے جس وقت تم نے بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائی ہو اس وقت وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہو، اور اس طریقے سے تمہاری اولاد اور تمہارا کاروبار سب برباد ہو جائے۔ اس لیے کہ میں بہت سارے بھائیوں، بہت ساری ماں اور بہنوں کی زبان سے دیکھتا ہوں، سنتا ہوں کہ اپنے بچوں کو کیسی کیسی بد دعائیں دیتی ہیں، کیسی کیسی لعنت بھیجتی ہیں، اور شاید بچوں کے بگاڑ میں، بچوں کے اخلاقی گراوٹ میں ایک سبب ماں باپ کی بد دعائیں بھی ہو سکتی ہیں۔ ایک طرف تو دعا نہیں دیتے، دوسری طرف بد دعا دیتے ہیں۔ تو شیخ عبداللہ ابن عبد الرحمن الجبرین نے اپنی بیٹی کو کہا کہ میری بیٹی، سب سے پہلی نصیحت یہ ہے کہ تم دونوں میاں بیوی اپنی اولاد کے لیے ہمیشہ دعا مانگو، اور دوسری نصیحت یہ کیا کہ تم دونوں میاں بیوی غور سے سنیے گا، اس لیے کہ کان پکڑ کر کے، ہاتھ پکڑ کر کے ہم اور آپ اپنے بچے کو مسجد میں لے آتے ہیں، مولوی صاحب کے حوالے کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد بھول جاتے ہیں کہ یہ بچہ کیا کر رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، اور اسے کیا کرنا چاہیے۔ ساری ذمہ داری اساتذہ اور مدرسے کے ذمہ داران کی نہیں ہے۔ شیخ نے کہا کہ دوسری بڑی بات یہ ہے کہ تم دونوں میاں بیوی اپنے بچوں کو جو بنانا چاہتے ہو، جیسا بنانا چاہتے ہو، پہلے تم دونوں ویسے خود بن جاؤ۔ اپنے بچوں کو جو بنانا چاہتے ہو، جیسا بنانا چاہتے ہو، پہلے ویسے خود بن جاؤ۔ اپنے بچوں کو نمازی بنانا چاہتے ہو تو آپ سب سے پہلے وضو کرو، مسجد کے اندر آؤ۔ اپنے بچوں کو روزہ رکھنے والا بنانا چاہتے ہو تو آپ سب سے پہلے خود روزہ رکھو۔ آپ چاہتے ہو کہ آپ کے بچے قرآن کی تلاوت کریں، آپ کے بچے ڈیلی قرآن کا مراجعہ کریں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ میاں بیوی پہلے قرآن اٹھائیں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ کا بچہ سماج کا انتہائی ایماندار اور سچ بولنے والا بچہ بن جائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ میاں بیوی خود سچے بن جائیں، امانت دار بن جائیں، وفا شعار بن جائیں۔ تو شیخ نے اپنی بیٹی کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ اولاد کی تربیت کا دوسرا اہم بنیادی اصول یہ ہے کہ تم دونوں میاں بیوی ایسے ہی بن جاؤ جیسے اپنی بیوی بچوں کو بنانا چاہتے ہو۔ اس طریقے سے تم دونوں آسانی کے ساتھ اپنی اولاد کی تربیت کر سکتے ہو۔ میرے بھائیوں، آپ کو تعجب ہوگا اور شاید آپ اپنے آپ سے پوچھ رہے ہوں گے، ہو سکتا ہے لوگ مجھ سے بعد میں پوچھیں کہ مولوی صاحب، باپ کی نیکی کا اولاد کی تربیت میں کیا کردار ہے؟ ارے بھائی، اولاد کی تربیت ہی میں نہیں، اولاد کی حفاظت میں، اولاد کو گمراہی سے بچانے میں، یہاں تک کہ ہم نے اور آپ نے اپنی گاڑھی کمائی سے، حلال اور جائز کمائی سے جو پیسے اکٹھا کیے ہیں، ان کی بھی حفاظت میں آپ کی نماز، آپ کے روزے، آپ کے حج، آپ کی زکوٰۃ، آپ کے قرآن کی تلاوت کا بہت بڑا عمل دخل ہے۔ آج جمعہ ہے، تقریباً جو لوگ بھی قرآن پڑھتے ہیں انہوں نے سورہ کہف کی تلاوت کی ہوگی۔ سورہ کہف پڑھتے ہوئے جائیے اور 15ویں پارے کا جو آخری رکوع ہے، جہاں پر موسیٰ اور خضر کا واقعہ ہے علیہم السلام، بہت تفصیل کے ساتھ واقعہ ہے، مگر موسیٰ اور خضر کی ملاقات ہوتی ہے، دونوں میں یہ معاہدہ ہوتا ہے کہ بھائی ہم ایک دوسرے کو علم سیکھیں گے اور سکھائیں گے۔ تو حضرت خضر کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے، اس شرط کے ساتھ میں آپ کو علم سکھاؤں گا، اپنے ساتھ رکھوں گا کہ اگر آپ راستے میں مجھے کوئی خلاف معمول کوئی کام کرتے ہوئے دیکھیں گے تو اس پر آبجیکشن نہیں لیں گے۔ مگر ہوا اس کے الٹا، موسیٰ علیہ السلام نے عہد و پیمان تو کیا، مگر جیسے ہی پہلا واقعہ پیش آیا موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کر دیا، پھر دوسرا واقعہ پیش آیا موسیٰ علیہ السلام نے اس پر بھی اعتراض کر دیا، پھر تیسرا واقعہ پیش آیا تو اس پر بھی اعتراض ہوا۔ تو حضرت خضر نے کہا کہ بھائی اب یہاں سے ہم اور آپ جدا ہو جائیں، اب گاڑی آگے نہیں چل سکتی ہے، ھذا فراق بینی و بینک، اب یہیں سے ہم دونوں جدا ہوتے ہیں۔ البتہ جدا ہونے سے پہلے وہ تینوں حادثات، وہ تینوں واقعات جو آپ کے مزاج کے خلاف یا معمول کے خلاف ہوئے ہیں، میں ان کی وضاحت آپ کے سامنے کر دیتا ہوں۔ وقت کی کمی کی وجہ سے پہلے دولے واقعے کی میں آپ کے سامنے وضاحت نہیں کر سکتا۔
البتہ اس میں سے آخری اور تیسرا واقعہ جو پیش آیا تھا وہ یہ تھا کہ دونوں بزرگ ایک گاؤں میں گئے اور گاؤں کے لوگوں سے بحیثیت مسافر، غریب آدمی سمجھ کر کے، غریب کہتے ہیں مسافر کو، گاؤں میں گئے، گاؤں کے لوگوں سے کہا بھئی ہم مسافر ہیں، ہم کو کچھ کھانا دے دیجئے، ہم کو کچھ پانی دے دیجئے، ہم بھوکے اور پیاسے لوگ ہیں۔ تو گاؤں کے لوگوں نے ان دونوں کو کھانا اور پانی دینے سے انکار کر دیا۔ یہ دونوں مایوس ہو کر کے گاؤں سے نکلنے لگے۔ جب گاؤں کے مخرج کے پاس، ایگزٹ کے پاس، جہاں سے آدمی گاؤں سے الگ ہوتا ہے، وہاں پر پہنچے تو حضرت خضر نے دیکھا کہ ایک بنا بنایا گھر ہے اور اس کی دیوار گرنے والی ہے، گرنے کے قریب ہے۔ تو حضرت خضر نے آگے بڑھ کر کے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس دیوار کو سہارا دیا اور وہ دیوار اپنی جگہ پر رک گئی، گرنے سے بچ گئی۔ تو اس پر بھی حضرت موسیٰ کو اعتراض ہوا کہ آپ نے اس گاؤں کے لوگوں کے ایک گھر کی دیوار کو کیوں صحیح کر دیا؟ تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اپنے الفاظ میں اللہ نے کہا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا۔ یہ جو دیوار تھی نا، یہ اصل میں دو یتیم بچوں کے گھروں کی دیوار تھی، اور اس دیوار کے نیچے ان کے باپ نے اپنی حلال کمائی سے پیسے جمع کر کے اس کے نیچے چھپا دیا تھا، اس کے نیچے چھپا دیا تھا۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان کا باپ بڑا نیک تھا، ان دونوں یتیم بچوں کا باپ بڑا پرہیزگار تھا۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ، تو تمہارے رب کا ارادہ ہوا، تمہارے رب کی یہ چاہت ہوئی کہ یہ خزانہ جو ان کے باپ نے، جو کہ نیک آدمی تھا، اپنی حلال کمائی سے اس دیوار کے نیچے چھپایا تھا کہ کسی دن میرے بچوں کے کام آئے گا، تو یہ دیوار اگر یہ گر جاتی تو یہ گاؤں کے لوگ جو اتنے کم بخت ہیں، جنہوں نے ہم کو ایک وقت کی روٹی نہیں دیا، ایک وقت کا کھانا نہیں کھلایا، یہ دیوار اگر گر جاتی تو سارا خزانہ جو ان کے باپ نے چھپایا تھا اپنے ان معصوم اور کمزور بچوں کے لیے، وہ سارا خزانہ باہر آ جاتا اور گاؤں کے لوگ اس کو لوٹ لیتے۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ، تو تمہارے رب نے یہ چاہا کہ یہ خزانہ اس وقت نکلے، یہ دیوار اس وقت گرے جب یہ بچے بالغ ہو جائیں، ان کے پٹھوں میں طاقت آ جائے، گاؤں والوں سے مقابلہ کرنے کی صلاحیت ان کے اندر پیدا ہو جائے، تب یہ خزانہ استعمال کرنے کے لائق ہو جائے۔ اس وقت جب یہ نکلے گا تو اس دولت کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے گا۔ علماء نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے، اگر کسی نیک باپ نے اپنے حلال کمائی سے اگر کہیں پر پیسہ رکھا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو ضائع نہیں کر سکتی ہے۔ شیخ سلیمان الراجحی، جن کا الراجحی بینک ہے، جن کا الوطنیہ دنیا کا یا مڈل ایسٹ کا سب سے بڑا پولیٹی فارم ہے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے بینک کے لیے ATM مشین منگانے کے لیے جرمنی پیسہ بھیجا، تو اس وقت کچھ ایسا سسٹم تھا کہ وہ بینک ٹو بینک نہیں جاتا تھا، کیش کا سسٹم تھا، بائی ہینڈ یا ایئرپورٹ ٹو ایئرپورٹ جاتا تھا۔ جب ان کا پیسہ جرمنی پہنچ گیا تو نیوز آئی، ان کو خبر آئی کہ شیخ آپ نے جو پیسہ بھیجا تھا جو ملین میں تھا وہ تو چوری ہو گیا ہے۔ اللہ کی قسم، شیخ سلیمان الراجحی نے برجستہ کہا کہ آپ لوگ تلاش کرو، میں نے ایک ایک پائی کی زکوٰۃ دیا ہے، یہ حلال کی کمائی ہے، میرا پیسہ ایسے ضائع نہیں ہو سکتا ہے، آپ لوگ تلاش کیجئے، آپ لوگ اپنی ڈیوٹی کو انجام دیجئے، میرا پیسہ ایسے ہی ملے گا۔ چنانچہ چوروں کے گروپ کی تلاش ہوئی اور ان کا ملین کا نوٹ جو کیش کی شکل میں تھا وہ ماشاءاللہ ویسے ہی ملا۔ تو اگر آپ نے بھی اپنی اولاد کے لیے اپنی حلال کمائی سے اور نیک بن کر کے، نمازی بن کر کے، روزے دار بن کر کے آپ نے پیسہ جمع کیا ہے، اور تو اور ہے، اگر آپ جوانی میں مر گئے اور آپ کے بچے 1 سال کے، 6 سال 10 سال کے ہوں گے تو آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہم علماء کا وعدہ نہیں ہے، یہ قرآن میں اللہ کا وعدہ ہے۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، وہ لوگ جو اپنے دلوں میں، ابھی ہم لوگ بھی ہیں 45-46 سال کے ہیں، اپنے معصوم اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھتے ہیں، اور کبھی بخار، کبھی سردی، کبھی کوئی بیماری آتی ہے، کورونا کی خطرناک بیماری، تو یہ ڈر لگا رہتا تھا، یہ خوف لگا رہتا تھا کہ اگر اسی عمر میں مر گئے تو یہ 8 سال کے بچے، یہ 4 سال کی بچی، یہ 2 سال کے بچے کا کیا ہوگا؟ تو اللہ نے کہا ٹینشن مت لو، مسجد میں برابر آؤ، ہر سال برابر روزہ رکھو، اپنے مال کی زکوٰۃ دو، استطاعت ہونے کے بعد عمرہ اور حج کرو، استطاعت کے موجود قرآن کی تلاوت کرو، اگر تم جوانی بھی مر گئے تمہارے بچوں کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے، اور یاد رکھنا جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ لیتا ہے دنیا کی کوئی طاقت اس کو ضائع نہیں کر سکتی ہے۔ تو میں آپ کے سامنے عرض یہ کہہ رہا تھا کہ اولاد کی تربیت کے چند بنیادی اصول ہیں، ان میں سے ایک اصول تو یہ ہے کہ اولاد کے لیے آدمی کو بذات خود پہلے نیک اور صالح ہونا چاہیے، اور دوسرا اصول یہ ہے کہ آدمی کو اولاد کے لیے ہر حال میں ہمیشہ دعا مانگنا چاہیے۔ اب تیسرا اہم پہلو ہے اولاد کی تربیت کے لیے، شاید آپ کو اس پر بھی تعجب ہو کہ مولانا صاحب اس موضوع سے اس کا کیا تعلق ہے، اور یہ تھوڑا سا تفصیل طلب ہے، ذمہ داران ہو سکتا ہے 2-4-5 منٹ کی اجازت دے دیں، میں وقت میں سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ اولاد کی تربیت کا تیسرا اہم بنیادی اصول یہ ہے، یہ گھر کا جو مکھیا ہے، یہ گھر کا جو ذمہ دار ہے، یہ گھر کا جو سرپرست ہے، ظاہر سی بات ہے یہ اکیلے تو نہیں رہے گا۔ اگر انسان تندرست ہے، بیماریوں سے پاک ہے، ہیلتھی ہے، تو اسے ایک عدد بیوی کی ضرورت ہے، اسے ایک عدد بیوی کی ضرورت ہے۔ علماء نے کہا کہ اولاد کی تربیت کا تیسرا اہم بنیادی اصول یہ ہے کہ وہ مرد اپنے گھر میں جس لڑکی کو یا جس عورت کو اپنی بیوی اور وائف بنا کر کے لانا چاہتا ہے، اس کے سلیکشن میں، اس کے انتخاب میں، اس کے پسند اور اختیار میں حد درجہ احتیاط کرے، حد درجہ احتیاط کرے۔ یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ جس گھر کی لڑکی سے وہ شادی کرنا چاہتا ہے پہلے اس گھر کا حسب نامہ، اس گھر کا نسب نامہ اس کو معلوم کرے، اس کے بارے میں فیملی کے جو ایکسپرٹ لوگ ہیں، خاندانوں کے بارے میں جو جانکاری رکھتے ہیں کہ کس گھر کی عورتیں اچھی ہوتی ہیں، کس گھر کی عورتیں شریف ہوتی ہیں، لوگوں سے باقاعدہ مشورہ کریں۔ ارے عرب کے لوگ تو آج بھی اونٹ خریدنے جاتے ہیں، اونٹنی خریدنے جاتے ہیں، تو ان کو اس اونٹنی کا پہلے نسب نامہ معلوم کرتے ہیں، یہ اونٹنی کس نسب کی ہے، گھوڑوں کے بھی نسب وہ یاد رکھتے ہیں۔ ہم لوگ شادی کرنے جا رہے ہیں، ہم لوگ شادی کرنے جا رہے ہیں، تو علماء نے کہا کہ جس عورت کو آدمی اپنے گھر میں بیوی کے طور پر لانا چاہتا ہے یا جس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے، اس کے سلیکشن میں ہر درجہ احتیاط کرے۔ اس کے بعد جب مشورہ ہو جائے کہ بھائی اس خاندان کی لڑکیاں بڑی اچھی ہوتی ہیں، بڑی نیک اور پرہیزگار ہوتی ہیں، تو اس کے بعد بھی جلد بازی نہ کرے، بلکہ آئے مسجد میں وضو کرے، 2 رکعت استخارے کی نماز پڑھے اور استخارے کی دعا مانگے۔ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وانت تعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب۔ یہ پوری دعا ہے، آپ علماء سے اس کو سیکھ سکتے ہیں۔ استخارے کی دعا مانگے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس رشتے کے بارے میں اس کی جو رہنمائی کرے، اس کے بعد جا کر کے وہ شادی کرے۔ آپ جانتے ہیں کیوں؟ علماء نے بیوی کے سلیکشن میں جس لڑکی یا عورت سے آپ شادی کرنا چاہتے ہیں اس کے اختیار اور پسند کے سلسلے میں اتنی اہم شرطیں کیوں رکھی ہیں؟ یہ اب پوائنٹ کی بات ہے۔ کیوں؟ فَالزَّوْجَةُ هِيَ أُمُّ الْأَوْلَادِ، اس لیے کہ سال بھر کے بعد اگر اللہ نے چاہا تو وہی لڑکی یا وہ عورت جس کو آپ بیوی بنا کر کے لائے ہیں وہ آپ کے ایک بچوں کی ماں بننے والی ہے، اور آپ کے بچوں کی پرورش، آپ کے بچوں کی تربیت اسی ماں کے گود میں ہونے والی ہے۔ اگر وہ ماں نیک ہے تو بچوں کی تربیت نیک ہوگی، وہ ماں اگر خراب ہے تو بچوں کی تربیت خراب ہوگی۔ اور تو اور ہے، مزے کی بات یہ ہے وہ تو بچے ہیں، وہ تو چھوٹے ہیں، وہ تو معصوم ہیں۔ ارے یہاں بہت سارے مرد
ہم جیسے مرد پڑھے لکھے مکی اور مدنی اور سلفی بھی اپنی عورتوں کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں، اپنی عورتوں میں کہے میں آ جاتے ہیں۔ یہ بہت جلدی جو گھروں میں بٹوارا ہوتا ہے نا، اس میں ایک بڑا رول انہی عورتوں کا ہوتا ہے۔ مائیں بہنیں اس کو برا نہ مانیں، یہ فطری چیز ہے۔ عرب کے لوگ اسی لیے کہتے ہیں المرء علی دین زوجتہ، آدمی جو ہوتا ہے وہ اپنی بیوی کے دین پر ہوتا ہے۔ آج بھی ہمارے گاؤں میں 2-3 گھر ایسے ہیں جو خالص قبر پرست ہیں، جو آج بھی قبروں پر چادر چڑھاتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کی جو عورتیں ہیں وہ انہی گھرانوں کی ہیں، آج بھی وہ نہیں سدھر سکے۔ المرء علی دین زوجتہ، جی ہاں، ہم مرد بھی اپنی عورتوں سے متاثر ہوتے ہیں۔ میں آپ کو جلدی میں 2 واقعہ سناتا ہوں۔ پہلا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ فرعون نے جن دنوں میں ان کی ولادت ہوئی ہے، فرعون کا آرڈر تھا کہ جتنے لڑکے پیدا ہو سب کو مار دیا جائے، سب کو قتل کر دیا جائے۔ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کی ماں کو ڈر ہوا کہ اب تو میرے بچے کو بھی قتل کر دیا جائے گا، اور انہوں نے بھی سوچا کہ بھائی اس کو ختم کر دیا جائے۔ لوگ اپنے بچوں کو خود مار دیتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ماں کے دل میں ڈالا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، اے موسیٰ کی ماں ڈرو مت، ٹینشن مت لو، اس کو دودھ پلاؤ، ٹینشن مت لو، اس کو ہم واپس لانے والے ہیں تمہارے پاس۔ ان کی ماں کے دل میں اللہ نے ڈالا کہ اس کو لے جا کر کے دریا کے حوالے کر دو۔ لکڑی کا ایک باکس بنا کر کے ان کی ماں نے ان کو ایک باکس میں ڈالا اور دریا کے حوالے کر دیا۔ یہ 20ویں پارے میں پورا واقعہ موجود ہے، آپ اس کو تفصیل کے ساتھ پڑھ لیجئے گا۔ وہ باکس بہتے بہتے فرعون کے محل کے پاس گیا، اور محل کی عورتوں نے دیکھا اور اس باکس کو مایا تو دیکھا اس میں ایک خوبصورت بچہ ہے، ننھا منا چھوٹا سا بچہ ہے۔ تو ان کو محل میں لایا گیا۔ فرعون نے دیکھا یہ تو لڑکا ہے، لڑکی نہیں لڑکا ہے، اور نجومیوں نے کہا تھا کہ کوئی لڑکا آپ کی بادشاہت کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ وہ قتل کرنا چاہتا تھا، اس کا قتل کا ارادہ تھا، مگر نیک بیوی جس کے پاس ہوتی ہے، بھلے ہی ان کا شوہر کافر تھا، کافروں کا سردار تھا، مگر ان کو نیک بیوی ملی تھی، حضرت آسیہ، جو موسیٰ کی جو فرعون کی بیوی تھی۔ انہوں نے اپنے شوہر سے کہا لا تقتلو، اس کو قتل مت کرو، عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، ہم لوگ اس کو اپنا بچہ بنا لیں گے، ہو سکتا ہے ہم کو فائدہ پہنچائے، یا ہمارے پاس کوئی لڑکا نہیں، ہم اسی کو اپنا لڑکا بنا لیتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے کہ اگر بیوی نیک ہو، شوہر کوئی غلط کام کرنا بھی چاہے تو فوراً اس کو نصیحت کرتی ہے کہ آپ ایسا مت کیجئے بلکہ ایسا کیجئے۔ تو میرے بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر بیوی نیک ہے تو ایسی صورت میں شوہر کی بھی صحیح رہنمائی کر سکتی ہے، اور اگر کہیں بیوی گڑبڑ مل گئی، تو عمران ابن حطان کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، یہ مشہور تابعی ہے، مشہور عالم دین ہے۔ اس شخص کو ایک خوارج کی ایک بدعتی فرقہ ہے، خارجی فرقہ، اس فرقے کی ایک عورت اس کو پسند آئی، اس نے اس سے شادی کرنے کا ارادہ کیا۔ تو اس وقت کے جو اہل سنت والجماعت کے علماء تھے، صحیح عقیدے کو علماء تھے، انہوں نے کہا عمران اس عورت سے شادی مت کرو ورنہ یہ تم کو گمراہ کر دے گی۔ تو عمران ابن حطان نے کہا کہ میں اتنا بڑا عالم دین، اتنا بڑا شاعر، تابعی ہوں، میں نے بہت ساری حدیثیں روایت کیا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک عورت مجھے گمراہ کر دے؟ تاریخ میں آتا ہے، ابھی میں نے دوبارہ اس کو نکال کر کے پڑھا، تاریخ میں آتا ہے کہ اس خارجی عورت کے حسن و جمال اور اس کے بہکاوے میں آ کر کے یہ آدمی اہل سنت والجماعت کے طریقے اور صحیح عقیدے کو چھوڑ کر کے خارجی ہو گیا، اور خارجیوں میں بھی ایک فرقہ ہے، فرقہ قاعدہ یا فرقہ قادیہ، انتہائی ڈینجر فرقہ ہے، اس کا سربراہ بنا، اور اتنا بڑا متشدد آدمی بنا کہ عبد الرحمن ابن ملجم، جس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا، اس قاتل کی تعریف میں آدمی قصیدے کہتا تھا، اشعار کہتا تھا۔ تو میرے بھائیوں، یہ میں نے 2 نمونے آپ کے سامنے اس لیے رکھے ہیں کہ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے نیک بیوی دی ہے تو اس کو صحیح مشورہ دے گی، اور اگر کہیں بیوی گڑبڑ ہے تو عمران ابن حطان کی طرح آدمی بدعقیدگی کا، گمراہی کا
اور اسی طریقے سے فساد فی العقیدے کا آدمی شکار ہو سکتا ہے۔ تو میں آپ سے عرض یہ کر رہا تھا کہ ماں جس عورت سے آپ شادی کر رہے ہیں اس کے سلیکشن میں حد درجہ احتیاط یہ ہے کہ وہ آپ کے بچوں کی ماں بننے والی ہے، آپ کے بچوں کی ماں بننے والی ہے، اور آپ کی اولاد کی تربیت جو ہے وہ اسی ماں کے گود میں اسی کے مزاج اور طبیعت اور فطرت کے ساتھ ہونے والی ہے۔ جی ہاں میرے بھائیوں، اسی لیے عرب کے بہت مشہور عالم گزرے ہیں، بلکہ ان کو حکیم العرب کہا جاتا ہے۔ اکثم ابن سیفی، جب ان کے بچے بالغ ہو گئے، ان کے بچے جب بڑے ہو گئے تو اپنے بچوں کو نصیحت کرتے ہوئے ایک مرتبہ انہوں نے کہا تھا، یا بنی لا يحملنکم جمال النساء عن صراحة النسب فإن المناكح الكريمة مدرجة للشرف۔ اے میرے بیٹوں، اے میرے بچوں، کہیں عورتوں کے چہروں کا حسن و جمال، ان کے چہروں کی خوبصورتی، ان کے جسم کی بناوٹ تمہیں کہیں ان کے خاندانی حسب اور نسب سے غافل نہ کر دے۔ شادی کرنے جا رہے ہو، عورت کا چہرہ بہت خوبصورت ہے، اس کا قد و قامت بہت لمبا ہے، اس کی باڈی کا انفراسٹرکچر بہت خوبصورت ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ خوبصورتی کے چکر میں اس کے خاندان کا جو بیک گراؤنڈ ہے تم اس سے غافل ہو کر کے اس سے شادی کر لو۔ کیوں؟ فَإِنَّ الْمَنَاكِحَ الْكَرِيمَةَ مِدْرَجَةٌ لِلشَّرَفِ أَوْ مُدْرِجَةٌ لِلشَّرَفِ۔ اس لیے کہ یاد رکھنا، اچھے گھروں میں شادیاں کرنے کی وجہ سے، اچھے گھروں کی عورتوں کو بیوی بنانے کی وجہ سے بچوں کے اندر شرافت آتی ہے، بچوں کے اندر نجابت آتی ہے۔ مجھے یاد ہے میرے خاندان میں کچھ لڑکیاں بیاہ کر کے آئیں، آج تو بوڑھی ہو گئیں، کچھ کا انتقال ہو گیا، رشتے میں کوئی مامی، رشتے میں کوئی خالہ، رشتے میں کوئی بھابھی لگتی تھی، پائچے پھٹ گئے۔ جب ان کی شادی ہوئی تھی تو ہمارے یہاں بھی زمینداری تھی، ہمارے گھروں میں بھی خوشحالی تھی، اور ان کی بھی شادی ہوئی تو ان کے ماں باپ بھی 3000 2500 1500 بیگھہ کے جوتار تھے، لیکن اچھے گھروں کی لڑکیاں تھیں۔ جب اس خاندان میں غربت آئی، ان کی زمینیں جب بکنے لگی تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ان کے پائچے میں ہول تھا، جگہ جگہ سوراخ تھا، مگر کبھی انہوں نے اپنی شوہروں اور اپنے خاندان کی شکایت نہیں کیا ہے کہ تمہارے بھیا کماتے نہیں ہیں۔ میری جب بھی ملاقات ہوئی ہے، جب سے بچپن سے گھر سے نکلا ہوں پڑھنے کے لیے، تو ضرور بلاتی تھی، ایک بات ضرور کہتی تھی کہ آپ اپنے ماما سے کہیے 5 وقت کی نماز پڑھیں، آپ اپنے بھیا سے کہیے 5 وقت کی نماز پڑھیں۔ ہم کو دولت نہیں چاہیے، ہم کو اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے، ہم کو نیک شوہر چاہیے۔ جس شخص کو نیک بیوی مل جاتی ہے، شریف بیوی مل جاتی ہے، اچھے گھرانے کی بیوی مل جاتی ہے، ایسی صورت میں اسی لیے یاد رکھنا، پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک موقع پر صحابہ کرام نے پوچھا تھا، ای النساء خیر، اللہ کے نبی کی ان عورتوں سے شادی کرنے میں بھلائی ہے؟ آپ لوگ بھی پوچھا کرو، خالی بارات کی دعوت دو گے، خالی منگنی کے لیے جاؤ گے، خالی جہیز کے لیے گفتگو کرو گے، میٹھا میٹھا گپ کڑوا کڑوا تھو؟ آپ لوگ بھی مشورہ کرو۔ صحابہ کرام آ کر کے پیارے نبی سے پوچھتے تھے، ای النساء خیر، اللہ کے نبی کی عورتوں سے شادی کرنے میں بھلائی ہے؟ پیارے نبی نے فرمایا، التی تسرہ اذا نظر الیہا، ان عورتوں سے شادی کرنے میں بھلائی ہے کہ شوہر جب اپنی بیوی کو دیکھ لے۔ ظاہر سی بات ہے، شوہر کہاں رہتا ہے دن بھر؟ کمپنی میں، فیکٹری میں، والساڑ میں، پونا میں، واپی میں مال تلاش کرتا ہے، دھواں دھارو ہو کر کے شام کو تھکا آتا ہے تو اس کو اس کے دروازے پر مسکراتے ہوئے حسین چہروں کے ساتھ اچھے لباس میں استقبال کرتے ہوئے اس کو نیک عورت چاہیے، وہ عورت جو اپنی مسکراہٹ سے اپنے شوہر کو خوش کر دے، وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَهَا، اور شوہر جس بات کا حکم دے اس کو مانے، اس کو فالو کرے، وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَلَا مَالِهِ بِمَا يَكْرَهُ، شوہر کی مرضی کے خلاف اس کے مال میں، اس کی عزت و آبرو میں کوئی تصرف نہ کرے، اس کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہ کرے۔ ایک موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش اور عرب کی عورتوں کی تعریف کرتے ہوئے کہا تھا، خیر نساء رکبن الابل صالح نساء قریش احناہ علی ولد فی صغرہ وارعاہ علی زوج فی ذات یدہ۔ اے لوگوں، جانتے ہو
عرب کی گھوڑ سواری کرنے والی عورتوں میں کون سی عورتیں بہتر ہیں؟ قریش کی نیک عورتیں بہتر ہیں۔ جانتے ہو کیوں؟ ان کے اندر دو بڑی خوبیاں ہیں۔ پہلی خوبی کیا ہے؟ احناہ علی ولد فی صغرہ، یہ اپنے بچوں کے اوپر ان کے بچپن میں اپنا پورا پیار نچھاور کر دیتی ہیں، لیٹ جاتی ہیں، اپنے بچوں کو پیار دیتی ہیں، ان کو بوسہ دیتی ہیں، ان کو نہلاتی ہیں، ان کو کھلاتی ہیں، ان کے ساتھ کھیلتی ہیں۔ احناہ علی ولد فی صغرہ، اپنے بچوں کے اوپر اپنا پیار نچھاور کرتی ہیں۔ وَارْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِي ذَاتِ يَدِهِ، شوہر کو باہر نہیں چھوڑ دیتی ہیں کہ شوہر آیا ہے، پیاسا ہے، بھوکا ہے، کپڑا گندا ہے، کہیں ایسا نہیں، اس کے حقوق اور واجبات کا وہ عورتیں خیال کرتی ہیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی عورتوں سے شادی کرو جو عورتیں تمہارے بچوں کا خیال رکھیں، جو تمہارے بچوں کی تربیت کریں، ان کے اوپر اپنا پیار نچھاور کریں اور تمہارا بھی خیال رکھیں۔ ابھی میں پڑھ رہا تھا، بلکہ نیٹ پر سرچ کر رہا تھا، اس میں یہ تھا کہ عرب کی عورتوں میں سب سے اچھی عورتیں کہاں کی ہیں، تو اس میں لکھا تھا کہ ملک شام جو 54 سال سے وہاں کے ظالم حکمرانوں کی وجہ سے مظلومیت کے شکار تھے، سیریا کے لوگ، سیرین لوگ، وہاں کی عورتیں، وہاں کی لڑکیاں سب سے اچھی ہوتی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ اس میں لکھا تھا کہ اپنے شوہر کے لیے وہ سب کچھ نچھاور کر دیتی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اولاد کی تربیت کا تیسرا اہم بنیادی نقطہ اور اصول و ضابطہ یہ ہے کہ جس عورت سے آپ شادی کرنا چاہتے ہیں، جس لڑکی کو آپ بیوی بنانا چاہتے ہیں، آپ اس کے سلیکشن میں حد درجہ احتیاط کیجیے۔ مجھے یاد آتا ہے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، جنہیں اہل سنت والجماعت کا امام ہونے کا خطاب دیا گیا تھا مسئلے خلق قرآن کے سلسلے میں، انہوں نے اپنی والدہ کی تربیت کے بارے میں لکھا ہے فی لیلۃ بعیدۃ من بغداد۔ بغداد جو ریگستانی علاقہ ہے، اور ریگستانی علاقوں میں عام علاقوں کے مقابل میں ٹھنڈی زیادہ پڑتی ہے، ہڈیوں کو توڑ دینے والی ٹھنڈی پڑتی ہے۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں میری والدہ فجر کی اذان سے پہلے بغداد کی ٹھنڈ راتوں میں اٹھتی تھی، پانی گرم کرتی تھی، مجھے جگاتی تھی، وضو کراتی تھی، پھر مجھے سویٹر یا جیکٹ یا اس وقت جو میسر ہوتا تھا وہ ٹھنڈی کا کپڑا پہناتی تھی، اور نقاب پہن کر کے مجھے فجر کی نماز پڑھانے کے لیے دور مسجد میں جایا کرتی تھی۔ اولاد کی تربیت ایسے نہیں ہوتی ہے کہ آپ صرف اے ٹی ایم کارڈ ہو جاؤ، آپ صرف ڈیبٹ کارڈ ہو جاؤ، بیوی کو پیسہ دے دو، بچوں کو پیسہ دے دو۔ اس کے لیے ذمہ داری کا رول ادا کرنا پڑے گا۔ جی ہاں، میں نے ابھی جلدی ایک واقعہ پڑھا سعودی عرب کا، اور اسی پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وہاں کے ایک شعبہ حفظ میں، اور وہاں کی ہر مسجد شعبہ حفظ ہے، مجھے خوشی ہوئی کہ یہاں بھی شعبہ حفظ ہے، وہاں کی ہر مسجد شعبہ حفظ ہے، بلکہ وہ مسجد نبی جسے پیارے نبی نے مدینہ پہنچ کر کے تعمیر کیا تھا، ایک ہفتہ پہلے کی رپورٹ ہے، اس وقت وہاں پر 60,000 لڑکے اور لڑکیاں، بچے اور بچیاں، مرد عورت ملا کر کے وہاں پر قرآن مجید اور شرعی علم حاصل کرتے ہیں۔ 60,000 بچے ہیں۔ یہ بہت مستحسن قدم ہے کہ ہر مسجد کو بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے ان کا دروازہ کھول دیا جائے۔ ایک چھوٹا سا بچہ شعبہ حفظ میں ایڈمیشن کے لیے آتا ہے، اس کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے، ٹیسٹ میں اساتذہ کو اس کی تلاوت بہت پسند آتی ہے، اس سے کہا جاتا ہے کہ بیٹا اگر کچھ تم کو یاد ہو تو سنا دو۔ اس کو جو آیتیں یاد ہوتی ہیں وہ سناتا ہے۔ اساتذہ کو بڑا تعجب ہوتا ہے کہ ناظرہ بھی صحیح ہے اور حفظ بھی صحیح ہے، یہ ہے کس کا بیٹا؟ اس کے باپ کو بلایا جاتا ہے، اس کا باپ جب آتا ہے تو اساتذہ کے حیرت کی انتہا نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ بھی آتا ہے تو اس کی مونچھیں موٹی اور لمبی ہوتی ہیں، اس کے جبے بھی ٹخنے سے نیچے ہوتے ہیں، بڑے بڑے بال ہوتے ہیں۔ اساتذہ اس سے پوچھتے ہیں یہ آپ کا باپ، یہ بیٹا ہے، آپ کا بچہ ہے؟ کہتا ہاں شیخ میرا ہی بچہ ہے۔ بولیے آپ کا بچہ ہے؟ ہاں میرا بچہ ہے۔ بھائی کیوں پوچھ رہے ہیں آپ؟ اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ یہ بچہ اتنا کم عمر ہے مگر اتنا اچھا قرآن ناظرہ پڑھتا ہے، اس کو بہت ساری سورتیں یاد ہیں۔ باپ کی سمجھ میں بات آ گئی کہ مجھے کیوں بلایا گیا ہے۔ باپ نے کہا استاد محترم اس بچے کی تعلیم و تربیت میں میرا کوئی کردار نہیں ہے، اس لیے کہ میں ٹریلا ڈرائیور ہوں، سعودی سے کویت، کویت سے بحرین،
بحرین سے قطر، قطر سے عمان، عمان سے دبئی، میں مہینہ بھر ٹریلا ڈرائیور چلاتا ہوں، مگر اللہ تعالیٰ نے مجھے بیوی جو دی ہے، اس بچے کی جو ماں ہے نا، وہ مجھے بہت نیک ملی ہے، اس لیے اس بچے کی تربیت میں سب سے بڑا کردار اس کی ماں کا ہے۔ میرے بھائیوں، اسی لیے میں آپ کو نصیحت کروں گا کہ آپ اپنے بچوں کی بھی شادیاں کرنا، اپنے بچوں کی بھی شادیاں کرنا، نیکی، اس گھر کی شرافت اور اس کا جو پاک نسب نامہ ہے، اس کو دیکھ کر کے شادی کرنا۔ اس لیے یہ بہت بڑا احسان ہوگا بچوں کے ساتھ میں۔ ابو الاسود الدولی کا نام آپ نے سنا ہوگا، عربی زبان کے گرامر بنانے والے ہیں۔ انہوں نے ایک مرتبہ اپنے بچوں کو مجلس میں اکٹھا کر کے، یہ عادت ہے، یہ عادت آپ لوگ بھی اپنائیے۔ عرب لوگ شام کے ٹائم یا ہفتے میں 1-2 مرتبہ گھر کے حال اور مجلس میں بیٹھتے ہیں، بڑے چھوٹے سب بیٹھتے ہیں۔ ایسے ہی ابو الاسود الدولی نے اپنے بچوں کو بٹھایا، سب بچے بالغ ہو چکے تھے، شادی ہو چکی تھی، تو انہوں نے اپنے احسانات کو گناتے ہوئے اپنے بچوں سے کہا، احسنت الیکم صغارا وکبارا وقبل ان تولدوا، میرے بچوں، میں نے تم لوگوں کے ساتھ 3 مرتبہ احسان کیا۔ 1 مرتبہ جب تم لوگ چھوٹے تھے تب، 1 مرتبہ جب تم لوگ بڑے ہو گئے تب، اور 1 بار اس وقت احسان کیا جب تم لوگ پیدا نہیں ہوئے تھے۔ تو بچے بالغ ہو چکے تھے، شادی شدہ تھے، تو بچوں نے کہا، ابو یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ بچپن میں آپ نے احسان کیا، اچھے مدرسے میں ایڈمیشن دلایا، کھلایا پلایا، بڑے پر بھی احسان کیا، شادی کر دیا، گھر دلا دیا، دکان دلا دیا، کاروبار کروا دیا، یہ پیدا ہونے سے پہلے آپ نے ہمارے ساتھ احسان کیا کیا؟ سنو دولت کے چکر میں اپنے بچوں کی زندگی برباد کرنے والوں، اپنے خاندان کا ستیہ ناش کرنے والوں، ابو الاسود الدولی کا یہ جملہ سنو۔ ابو الاسود الدولی نے کہا تھا، اخترت لکم من الامہات من لا تسبون بها، جب میں شادی کرنے گیا تھا نا، تو اپنے لیے میں نے بیویاں نہیں پسند کیا تھا، تم ہونے والے بچوں کے لیے میں نے مائیں پسند کیا تھا، تاکہ عرب کے لوگ ان ماؤں کی وجہ سے تمہیں گالی نہ دیں۔ میں نے اپنے لیے بیوی نہیں پسند کیا تھا، تم لوگوں کے لیے مائیں پسند کیا تھا۔ اسی لیے عرب میں آج بھی یہ کہاوت ہے کہ میاں جب شادی کرنے جانا تو اپنے لیے بیوی نہیں، اپنے ہونے والے بچوں کے لیے ماں پسند کرنا۔ اسی لیے شیخ البانی سے پوچھا گیا، یورپ اور امریکہ کی لڑکیاں یہود و نصارہ ہیں، تو ان سے شادی کرنا جائز ہے تو شادی کر سکتے، وہ تو حلال ہے۔ شیخ نے کہا شرعاً حلال ہے، مگر کیا ان عورتوں سے آپ شادی کرو گے جو شراب پی کر کے مست رکھتی ہیں، جو آدھے کپڑے میں گھومتی ہیں، وہ تمہارے بچوں کی ماں بننے والی ہیں، ایسی عورتوں سے آپ شادی کرو گے۔ ہر عورت بیوی بن سکتی ہے، مگر وہ ہر بچے کی ماں نہیں بن سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ کو ہمیں اولاد کی تربیت پر توجہ دینے کی توفیق عطا فرما۔ یہ بنیاد ہے، یہ اصل ہے، یہ جڑ ہے، یہ فاؤنڈیشن ہے، اس پر ہمیں توجہ دینے کی توفیق عطا فرما۔ اگر یہاں سے ہم اپنے اولاد کی تربیت شروع کریں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ ہمارے اولاد کی صحیح معنوں میں تعلیم و تربیت ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، کہی گئی باتوں کی روشنی میں ہمیں اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا